صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال عرض ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وظائف وغیرہ مرشد سے پوچھ کر کرنا چاہیے، اور بیمار عابدہ اور منصورہ میں جو وظائف وہ بھی مرشد سے پوچھ کر کریں یا بغیر پوچھے کر سکتے ہیں؟ برائے کرم اس کے بارے میں جواب عنایت فرمائیں۔ تمام اوراد و وظائف کے لیے اجازت شرط نہیں ہوتی۔ سب سے بڑا یعنی کہ وظیفہ تو نماز ہے، اس کے لیے کس کی اجازت لیں گے؟ تو حکم ہے، یہ تو پڑھنی ہے۔ مرشد روکے تو وہ مرشد کے قابل نہیں ہے، مرشدی کے قابل نہیں ہے۔ نماز تو اللہ رسول کا حکم ہے، پڑھنی ہے۔ تو یوں مطلب، لیکن یہ جو پڑھنے کے اوراد ہوتے ہیں نا، بعض اوقات ان میں اجازت مفید ہوتی ہے، بعض اوقات زیادہ مفید ہوتی ہے، اور بعض اوقات ضروری بھی ہوتی ہے۔ اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ اچھا، پھر پیر جو اجازت دے گا ورد کی، وظیفے کی، تو یہ اسی کی اجازت دے سکے گا جس کی اس کو آگے سے اجازت ملی بھی ہوگی۔ بہرحال یہ کہ جس کے بتائے ہوئے وظائف جو ہوتے ہیں نا وہ نہ کیے جائیں، یہ تو ہے۔ مطلب اس طرح کے کیس میں نے دیکھے، میرے پاس بھی آئے کہ وہ کسی نے بتا دیا کہ اتنی بار یوں پڑھ لو رات کو اندھیرے میں بیٹھ کر، تو یہ کہ پھر وہ چوٹ لگ جاتی ہے، دماغ الٹ جاتا ہے، اور بیچارے کہیں کے نہیں رہتے پھر، اور وظیفے کا مارا ہوا آسانی سے وہ بیچارہ صحت مند ہوتا بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے وہ اپنا پیر جو ہے، اس نے جو شجرہ دیا ہو تو اس کے اوراد وہ شجرہ پیر دیتا ہے، اس کے انڈر چھڑے کہ وہ اجازت مانی جائے گی نا، وہ دیا اسی لیے کہ پڑھیں، تو اس میں سے جو اوراد ہوں وہ پڑھنے چاہیے۔ اس میں لمبے چوڑے اوراد شجروں میں ہوتے نہیں ہیں، ہمارے شجرے میں تو نہیں ہے کہ جس سے وہ چوٹیں لگنے کا خطرہ ہو۔ اب یہ الگ بات ہے کہ مخارج غلط ہوں، تو ہمارے اس میں تو شروع میں لکھا ہوا ہے کہ کسی قاری کو جو سنا دے، عالم کو، قاری کو سنا دے جو بھی یہ وظیفے ورد پڑھے گا، تاکہ اس میں غلطی نہ ہو، کہ بعض اوقات حروف غلط پڑھنے سے بھی نقصان ہو جاتا ہے، اس کا بھی تجربہ ہے۔ صلو علی الحبیب۔ اچھا، تو اب منصورہ جو ہے تو یہ چھاپا اسی لیے کہ لوگ پڑھیں، تو یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ اجازت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔